کو دنیاوی چیز تو مل جائے گی مگر آخرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہی بدعقیدہ کا بھی، لیکن مومن کو دونوں جہانوں کا فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد فعل میں ارادہ پوشیدہ ہے اور مطلق ارادے پہ بھی اس کو ثواب ہے۔ تو اس ایک لطیفہ سلطان الاذکار پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال لگائے، کہتے نہیں وہی ادھر میرے پاس ہے تو استاد جی لطیفی میں نے جاری کی، پہلا دن میں لطیفہ جاری ہو گیا ہے۔ میں تو بڑی محنت کرتا ہوں، 12 سال کہاں گزارے؟ جنگل میں، غار کے اندر، اس پہ محنت کرتے تھے۔ طریقے میں نے بتا دیے۔ اب یہ فیوز نور کا جو کورس ہے یہ کرانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو پہلے باطنی سیر کرا دی جائے۔ ابھی آپ لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں، بولے تم لوگوں کو مسالوں کے جیسے انسان کو آنکھ بند کر کے پوری سیر کرائی جائے، یہ وہ والا کام ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ اس میں جس پہ کھل گیا بعض پہ جلدی کھل جاتا ہے۔ جب انسان سیر کر کے آتا ہے، ہر چیز کھا پی کے آتا ہے، تو پھر ایک کھانا کھانا ہوتا ہے بے دہانی سے، یعنی ایک آدمی کی آنکھیں بند ہو آپ کھانا کھلا دو، اور ایک کھول کے کھائے، بس اتنا فرق ہے۔ تو اب کھلنا باقی ہے، اندھے بن کے سارا کھلا دیا ہے۔ تو اب یہ کھلے گئے یہاں سے، تو اس کے پہلے یہ چلا کشیاں اس لیے کراتے تھے کہ اس کے کھلنے کے بعد انسان یہ شروع سے جب کراتے تو پھر سائیکو ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ جب سلطان الاسکار یا اس کا نفس لطیفہ نفس کھلتا ہے تو سارے جو ہے نا جنات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شیاطین اس کو نظر آتے، تو اس کو جو ہے نا ہر جگہ پہ شیاطین تصرف کرتے، بجلی کے کرنٹ میں سے بھی اس کو شیاطین نظر آ رہے تھے، تو لوگ کہتے ہیں نفسیاتی ہو گیا۔ یہ نفسیاتی کیا ہے؟ نفس آفاتی، یہ لفظ ختم ہو گیا تو آفت آ گئی لطیفہ نفس پر، اس کی آفت۔ کہتے ہیں نفس پہ آتی ہے، کیا آتی ہے؟ شیاطینی چیزیں۔ تو اب اس کو ہر جگہ جو ہے نا شیطان نظر آ رہا تھا، تیرے اندر بھی نظر آتا، کیونکہ اس پہ تخلیق کھل چکی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو وہ شیطان اس کے پیچھے آتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے، تو لوگ کہتے ہیں پاگل کا بچہ، میرے کو تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہوں سمجھے؟ استاد جی پتی جی کی میں نے نہ ہوتے تھا، پاگل جی کی میں نے ہوتا۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ جادو کس طرح کیا جاتا ہے؟ فلانا میرے پہ جادو کر رہا ہے، ڈمکانا میرے پہ جادو کر رہا ہے، یہ والا میرے پہ جادو کر رہا ہے، وہ والا میرے۔ تو کیونکہ اس کے کھلنے کے مراحل دو ہے، یا قدرتی کھل جائے یا محنت سے کھل جائے۔ تو محنت سے کھلنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، اور قدرتی جب کھلتا ہے نا یہ ہڑبڑا جاتا ہے۔ تو معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ تو آپ کہو گے کہ یہ کیوں فرمایا؟ تو امام ابو حنیفہ کو تو گناہ تیرتے ہوئے نظر آتے تھے، پانی میں نظر نہیں آتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت کے لیے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف انہوں نے اپنے شاگرد کی اپنی بیٹی سے، کہ رات کا تہجد گزار ہے، کھانا کم کھاتا ہے، سوتا بھی کم ہے۔ تو جب وہ کھانے پر گئے تو انہوں نے اس دن کھانا بہت زیادہ کھا لیا، دبا دب کھائے جا رہے، تو سارا کھانا کھا کے کہتے کم کھا۔ رات کو انہوں نے لوٹا رکھا، رات کو صبح فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، وہ آئی وضو کیا تو لوٹا تو پانی سے بھرا ہوا، اس نے تو وہ پی کیا تو ملا ہوا۔ باپ سے کہا کہ آپ نے تو بڑی تعریفیں کی، آپ کہتے کھانا کم کھاتا ہے اور سوتا کم ہے، تو سوتا بھی زیادہ اور کھاتا بھی، اور لوٹے میں تو وضو کا پانی بھی نہیں ہے۔ اب بدگمانی تو ہو گیا، حالانکہ یہ نہیں کہ ہوتا ہے،
تو جب امام شافعی سامنے بیٹھے تو نے کہا کہ آج تم نے خلاف معمول سارے کام کی، کیا وجہ؟ کہہ رہے حضرت آج میں جب آپ کے گھر پہ آیا تو کھانے پہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اتنے برس رہے تھے، میں نے کہا یہی موقع ہے کھا لو. جن کو اللہ کے انوارات نظر آئے یہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف لی ہے. جن کو گناہ تیرتے ہوئے نظر آئے یہ ان کو بولتے ہیں کہ وہ حدیث کی سند نہیں جانتے. پھٹے منہ تیرا کہیں جا کر کے گودے وردہ. یہ نہیں ہوتا نا، میرے منہ سے اتنی پیاری گالی تیرے لیے نکل رہی تھی، تیرے کو پیاری گالی دوں بولوں گا. تو فرمایا اس کی برکت سے جب میں لیٹا تو ایک قرآن کی آیت سے میں نے 100 مسائل میں اجتہاد کیا. تو 98 یا 97 میں امام شافعی اور ان کا اتفاق ہوا اور 3 میں اختلاف ہوا. اب یہ اختلاف کی کیا دلیل ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اجتہادی اختلاف کیا ہے. فروعی اختلاف کا ایک راز آج بتا دوں کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی، دونوں طرف سے دلائل کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اختتام نہیں ہوتا اس میں. اگر آپ کو کبھی اعتراض ہو تو بیٹھ جاؤ دونوں، مگر دونوں عارف ہو. اور ایک مسئلے پہ جب وہ اختلافی بات شروع ہوتی ہے تو 6 گھنٹے وہ بحث چلے گی اور دونوں طرف سے دلائل اتنے مضبوط آئیں گے کہ آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ چکر کیا ہے. یہ اجتہاد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عجیب اور غریب ہو سکے، ایسا تو بعض جس میں عارفین بزرگان دین بیٹھے ہوں اور ان دونوں کی کسی بات پر اختلاف ہو جائے پھر اس کا مزہ لینا. آ جانا 4 گھنٹے پھر بحث چلتی ہوگی، یہ جواب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے، پھر یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کی دلیل. تو اس میں انتہا نہیں ہے کیونکہ یہ سیر فی اللہ ہے، لامحدود ہوتی جاتی ہے. تو اس کو بزرگانے کے ہر کوئی اپنے ثواب پر ہے. تو جو جس کی تقلید کرتا ہے کامیاب ہے. تو ان ائمہ کے اس پر سب متفق ہے، تو اس لیے ان کو اصول مت دکھاؤ. یہ جو بعد میں اصول بنے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ حدیثیں لی کہ نہیں لی، یہ 300 سال پہلے جو 150 سال احادیث پر عمل ہوتا تھا ان ائمہ کے، وہ کیا غلط تھی؟ جس کو دور کو حضور نے سب سے بہترین دور قرار دیا ہے. تو آج کل آپ نے صرف 4-7 حدیثوں کی کتابوں کے نام سنے، باقی بھی حدیث کی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل کی بھی ہے، موطا امام محمد بھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 حدیث کی کتب موجود ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کتاب الآثار اور مسند امام اعظم ابو حنیفہ اور موطا امام مالک. یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. یہ کوئی ردی ٹوکری کی کتابیں نہیں ہے کہ تم اس کو حدیث کی کتابیں نہیں سمجھتے. اور جس کو امام لے لے وہاں یہ لوگوں کی سند نہیں چلتی، یہاں یہ کلدم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی نگاہ جتنی قوی ہے تمہاری نہیں ہے. اس پر میں نے پہلے دلائل دیے تھے کہ پیمانہ 3 قسم کا ہے. ایک تو اسماء الرجال ہے، یہ عام ہے، ہاں آج کل عام ہی چلے گا، یہ قیاس نہیں لے سکتے ہر کوئی کہ بیٹھ جائے. اور دوسرا ہے وہ اتنا صاحب کشف ہو تو ائمہ کو یہ کشف حاصل تھا. اور تیسرا علم میں وہ اتنی مہارت رکھتا ہو کہ وہ یہ پہچان سکے کہ یہ غیر نبی کا کلام نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں اماموں کو حاصل تھی. کیا تھی؟ باقی سب اس میں پھر فردی ہو گئے مگر یہ تینوں ان کو حاصل تھی. آج کل 1400 سال بندہ اٹھتا ہے، یہ تشریح کرے گا کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا. سمجھ میں نہیں آتا تو آرام سے بیٹھ، اپنا منہ گندا نہیں کر. تو جس طرح تصوف فقہا اور محدث حدیث کے مجتہد تھے،
اس طرح فقہ کے مجتہد تھے، اس طرح تصوف کے بھی امام ہیں مجتہد. تو یہ طریقے ائمہ سے ثابت ہے. کیا ہے؟ اور ہم لوگ جو موجودہ دور کے ہیں ہمارے لیے دونوں قابل احترام. جو صوفیہ فقیہ تھے وہ بھی قابل احترام ہے، اور اللہ کا شکر اللہ نے جس کو امام بنایا اس کو علم دیا ہے، جس کو مجدد بنایا اس کو علم دیا ہے. بغیر علم کے تھوڑی ہوتا ہے یہ سارا کام. تو علی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے مگر کسی عالم کا صوفی ہونا ثابت نہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ تصوف کے اندر حق الیقین کا علم کھلتا ہے. کس کا؟ تو ہر خاص میں عام ہے مگر عام میں خاص نہیں. سمجھ گئے؟ جس نے پی ایچ ڈی پڑھا ہے نا اس نے میٹرک پڑھا ہے مگر میٹرک والے نے پی ایچ ڈی نہیں پڑھا. آج کل ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے یہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، فلانا ثابت نہیں ہے. اور تو ثابت ہے، تیری ڈاکٹری ثابت ہے، تیری پروفیسری ثابت ہے. یہ بھی ذریعہ ہے نا. جس ذریعے سے آپ ڈاکٹر بن کے 3 پیس سوٹ پہن کے لوگوں کو پڑھا رہے ہو، ڈاکٹر نائک ہے یا جو بھی ہے جتنے بھی ہے، تو وہ اس نے پی ایچ ڈی پڑھا ہے نا. یہ ذریعہ ہوا. اس ذریعے کے ذریعے اس کو ایک سمجھ آئی اور سمجھ سے یہ ایک چیز کو پرکھ رہا ہے. پہلے سال کے بچے کو پڑھا تو بخاری پڑھ لے ہم بھی مان جائے. پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو تصوف کے ذرائع اس پہ بھی جو کمال حاصل کر لیتا ہے اس میں بھی اصرار کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ادھورا چھوڑے گا تو آج کل ادھورا ہے تو اس میں قصور تو علماء کا اور ان پروفیسر کا نہیں مانتا کہ وہ اس پر وہ کر رہے ہیں. ان کا کیونکہ علم ظاہر رکھتے ہیں ان کا اعتراض حق ہے. اس میں صوفیہ کا اپنا قصور ہے کہ صوفیہ نے اس پہ دلائل نہیں دیے. انہوں نے ایک ہی بات یہ آیت سیکھی ہوئی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ پتہ نہیں کہ اس معنی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی میں ولی ہوں مجھے کوئی خوف نہیں، یعنی کہ میں مروں گا. اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور اس کو تم نے ولی بنا کے بٹھایا ہوا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ والے علم باطن رکھتے ہیں. تکوین کے معاملے اللہ ان پر کھولتا ہے. اس میں جو احکام ہیں جو اس پر کھلتے ہیں، مثال کے طور پہ جو تصرفات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیے اس کے استعمال پہ ان کو خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بامر الہی ہے. یہ پکڑ نہیں ہے ان پر. یعنی جیسے ہے کہ حدیث کس کو ہاتھ سے روکنا برائی کو، تو ان کو حکم نہیں ہوا ہوتا اس لیے اس کے مجرم نہیں ہے. یہ خوف نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم ٹھہر ہے کہ تجھے جہنم کا بھی خوف نہیں ہوگا. جائے اب ولی کس کو بٹایا؟ ابا مر گیا تو بیٹا مسند سے تشریف فرمائے. وہ یہ کہتے ہیں گدی پہ بیٹھنے والے آج کل ہے کیا گدی نشینی چلتی ہے. میں نے کہا ہمارے دیوبند میں گدی نشینی نہیں چلتی، گدا نشینی چلتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ جا کے بول دو یہ جو گدی نشین بیٹھے ہوئے نا، میں نے کہا دیوبند اس مزاج کو نہیں مانتا. دیوبند کا مزاج ہے گدا نشینی. گدا بن کے سیکھ. وہ گدا نشین جو ہے یہ ہے اصل جانشین. یہ گدی نشین جانشین نہیں ہے. گدا نشین سیکھتے ہو؟ سمجھتے ہو؟ گدا کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گدھا، ایک ہے گدا. گدا گر یعنی مجاہدہ کر کے اس چیز کو سیکھنے والا، بھکاری بن کے لینے والا. جس نے مشائخوں کی صحبت اختیار کی ہو، خدمت کی ہو، بھکاری بن کے، جس طرح بھکاری مانگتا ہے نا اس طرح مشائخ کی خدمت کی اس نے، اس کو کہتے ہیں گدا. اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے کہ مجھے قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں گدا نشین.
تو شاہ کو گدا کر دے گدا کو شاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے میں گھٹانے میں تو اپنی نسبت کی قدر کرنا سیکھ لو ہم اپنے سلسلے کی پرچار ہمارا سوال سارے سلسلے سیکھ لو گے کوئی بات نہیں اب تم اپنے اساتذہ سے کتابیں پڑھو مجھے کوئی ہو نہیں کیونکہ کتابوں پہ محنت اس لیے نہیں کہ اتنی محنت ہو چکی ہے وہ ہے جس چیز میں محنت نہیں ہو رہی وہ کرا رہے نا اللہ کام لے اللہ ہمیں قبول کرے باقی غلطیاں ہیں توبہ کرتے رہو اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو اگر ایک غلطی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کو وجود دے دو شیطان آپ کو کہتا ہے تو گر گیا بالکل اس بربنڈ جیسے کہ کوا ایک انسان کو اگر ایک کٹ لگ جائے تو بے وقوف ہوتا ہے کہ دوسرا لگا لے اس ایک کٹ کی مرہم پٹی کرے اگر دشمن نے ایک بار مار لیا تو اس سے بچ کے اسی کی مرہم پٹی کرے یہ نہیں کہ بس وہ تودری اس میں وہاں پہاڑ سے کے ورمن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب